السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناول کا نام ہے عزت اور اس کی قسط نمبر ہے 16۔ وہ جب چائے لے کر کمرے میں آئی تو سکندر خان ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پڑے بل دیکھ کر لگ رہا تھا وہ بہت غصے میں ہے۔ اس نے بھی خاموشی سے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور آہستہ آواز میں سے متوجہ کیا، چائے پی لیں۔ وہ کھانے کے بعد چائے ضرور پیتا ہے، اسے بھی یہ بات یاد ہو گئی تھی، اس لیے وہ خود ہی کھانے کے بعد چائے لے کر آئی تھی۔ مجھے نہیں پینی، لے جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک سلگتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر لیپ ٹاپ اٹھا کر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور اسے آن کر کے کام کرنے لگا۔ لیکن آپ کو تو عادت ہے چائے پینے کی۔ وہ چائے کا کپ اٹھا کر اس کی طرف آ گئی۔ آج وہ بہت پرسکون تھی کیونکہ اس کا بھائی بے قصور تھا، بس اب اس نے کسی طرح قیصر خان کو سامنے لانا تھا۔ اس کی عارض ملک سے بھی بات ہو گئی تھی اور وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ کبھی کبھی پرانی عادتیں بدل لینی چاہیے، اسی میں بہتری ہوتی ہے انسان کی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا مصروف انداز میں بولا، صحیح کہا، جیسا میں نے بدلی اپنی عادتیں۔ یکدم اس کے لہجے میں اداسیاں گھل گئی تھیں۔ سکندر خان نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کھڑی تھی اور آج بھی اس کا وہی پرانا سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہی پرانی چادر بھی۔ اسے کچھ یاد آیا اور وہ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر لب بھینچے وہاں سے اٹھا اور وارڈروب میں چلا گیا۔ اس نے تعجب سے اسے وارڈروب کی طرف جاتے دیکھا، لیکن پھر کندھے اچکا کر کپ ٹیبل پر رکھ کر کمرے میں بکھرا سامان سمیٹنے لگی۔ تبھی وہ واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں 2-3 شاپرز تھے اور اس نے ایک ذرا سی نظر اٹھا کر دیکھا، پھر کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ آپ کے لیے۔ وہ چلتا ہوا اس کی طرف آیا اور ہاتھ میں پکڑے شاپر عزت کی طرف بڑھائے۔ اس نے متحیر نظروں سے پہلے شاپرز کو اور پھر سوالیہ نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ یہ کپڑے وغیرہ ہیں آپ کے لیے؟ اس کی سوالیہ نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے اس نے نارمل انداز میں کہا۔ اب اس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے والا غصہ نہیں تھا اور نہ ہی پریشانی اور نہ ہی پیشانی پر بل۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بغیر کسی احساس یا تاثر کے بولی اور شاپر اس کے ہاتھ سے لے کر بیڈ پر رکھ دیے۔ ضرورت تھی، اسی لیے لایا ہوں۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور لیپ ٹاپ سامنے رکھ لیا۔ وہ آفس کا کوئی ضروری کام کر رہا تھا، اس لیے صبح سے مصروف تھا، لیکن اس مصروفیت میں بھی وہ اس کی شاپنگ کر کے آیا تھا۔ لیکن آتے ہی اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا کیونکہ عزت کو مردانے خانے کے مہمان خانے سے نکلتے دیکھ کر۔ اب بھی وہ مشکل خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا، لیکن اس کے اندر 100 سوالات تھے۔ لیکن مجھے نہیں چاہیے، میں اپنے پرانے کپڑوں میں کمفرٹیبل ہوں۔ اب وہ ایسی باتیں کر کے اسے جان کے تپا رہی تھی۔ آپ کو عادت نہیں ہے ایسے کپڑے پہننے کی، مجھے پتا ہے۔ اس کے پہنے ہوئے عام سے کپڑوں کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ عادت کی بات نہ کریں آپ، عادت تو مجھے اور بھی بہت سی چیزوں اور کاموں کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں وہ سب کر رہی ہوں، اور یہ سب کرنا میری مجبوری ہے اور کسی حد تک بے بسی بھی۔ وہ سر جھٹک کر تلخی سے بولی اور آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو پلک جھپکنے میں اپنے اندر اتارنے لگی۔ میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، یہ سب آپ کے لیے ہے اور آپ نے ہی استعمال کرنا ہے۔ سکندر خان کی بیوی ہیں آپ، پتہ لگنا چاہیے سب کو۔ اس کا موڈ بھی یکدم بدلا۔ اب وہ روایتی مرد بن کر کھڑا تھا، اس کے سامنے بیویوں پر روب جمانے والا اور اپنی مرضی چلانے والا۔ بیوی یا نوکرانی؟ وہ دو بدو بولی اور اس نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں بار بار آزماتی ہیں آپ میرا ضبط؟ وہ غصے سے بولا۔ ضبط نہیں آزما رہی، سچ بتا رہی ہوں آپ کو۔ وہ بھی نڈر انداز میں چیخی اور لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھا اور تن فن کرتا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر بوکھلا کے 2 قدم پیچھے ہوئی، لیکن پیچھے دیوار وہ اس کے ساتھ جا لگی۔ کیا سچ بتا رہی ہیں آپ؟ اب بتائیں، میں بھی تو سنوں۔ اس نے دیواروں پر دونوں ہاتھ رکھ کر گزرنے کا راستہ بند کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تو وہ بہت گھبرا گئی اور خوف سے اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس سے تو کچھ بولا بھی نہ گیا۔ بولیں آپ، خاموش کیوں ہیں؟ اس کی گھبرائی ہوئی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ونی میں آئی لڑکیوں کا کوئی بیوی کا مقام نہیں دیتا خان، سب ملازمہ ہی سمجھتے ہیں ان کو۔ بولتے اس کا لہجہ بھیگ گیا اور آواز بھی رند گئی۔ اس نے آنسو چھپانے کے لیے سر جھکا کر آنکھیں بھینچ لیں۔ لیکن میں نے دیا ہے آپ کو بیوی کا مقام، آپ میری بیوی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، یہ بات اب آپ بھی مان لیں۔ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے رسانیت سے بولا۔ لوگ تو یہی جانتے ہیں نا کہ میں ونی میں آئی ہوئی ہوں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ونی میں آئی لڑکیاں کبھی بیوی کا مقام حاصل نہیں کر سکتی، تو میرے ماننے یا نہ ماننے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔
تو سکندر نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس کی شرم سے اٹھتی گرتی پلکیں، روئی روئی آنکھیں، کپ کپاتے ہونٹ اور سرخ ہوتے گال اس کے سوئے جذبات کو جھنجھوڑ کر جگا چکے تھے۔ پل بھر میں ہی وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک مرد تھا اور سامنے چادر میں لپٹی کھڑی اس کی بیوی تھی اور محرم تھی جس پر اس کا پورا حق تھا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کے سرخ گال نرمی سے چھوا، اپنے گالوں پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے اس کے اندر عجیب سی اتھل پتھل شروع ہو گئی۔ دھڑکنوں میں شور مچ گیا اور سانسیں بھی بے ترتیب ہو کر تیز تیز چلنے لگیں۔ تمہارے ماننے سے مجھے بہت فرق پڑتا ہے عزت، اس نے تھوڑا آگے جھک کر گھمبیر آواز میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہا تھا اور بہکتا جا رہا تھا۔ وہ بھی اس کے ایک دم سے بدلتے تیور دیکھ کر دنگ تھی، لیکن اس سے ناراض بھی تھی۔ آپ کو بھی نہیں پڑتا فرق؟ روٹھے پن سے شکوہ کرتی وہ اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ اس نے بھی اسے باہوں میں بھر لیا اور اس کے پرفیوم کی محصور کر دینے والی مہک نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے بھی سب کچھ بھول چکا تھا کہ وہ اس وقت کہاں کھڑا تھا اور کیا کر رہا تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں یاد تھا کہ اسے بہت غصے میں تھا اور اسے پوچھ گچھ بھی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ماحول کے سحر نے اسے نکلنے ہی نہیں دیا اور شاید وہ خود بھی نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ مجھے ہی تو فرق پڑتا ہے عزت۔ وہ اسے باہوں کے گھیر میں لیے بیڈ تک لے آیا اور آہستہ سے اس کو بٹھا کر خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ بہت برے ہیں آپ خان، بہت برے، شکوہ کن لہجے میں بولتے ہوئے اس نے سکندر خان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیل دیا اور وہ اسے بغیر روکے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا خاموشی سے شکوے سن رہا تھا۔ برا ہوں یا اچھا، اب آپ ہی کا ہوں مسز سکندر خان۔ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے اسے باہوں میں بھر لیا اور پھر ایسے ہی آہستہ سے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ وہ جو اس کے لیے تیار نہیں تھی یکدم ہی بوکھلا کر پیچھے ہٹی۔ چھوڑے مجھے نیند آئی ہے۔ عزت نے اس کا حصار توڑ کر نکلنا چاہا۔ کچھ مت بولیں، اس نے گھمبیر آواز میں سرگوشی کی، تو عزت نے بھی مزاحمت کرنے کی بجائے خود کو اس کے سپرد کر دیا، کیونکہ بے شک وہ ونی میں آئی تھی لیکن تھی تو سکندر خان کی بیوی ہی اور وہ اس کا شوہر، اور اپنا حق تو اس نے وصول کرنا ہی تھا جو وہ کر رہا تھا، اور اب وہ کوئی مزاحمت کرتی تو بھی ایک نہ ایک دن اس نے اپنا حق لینا ہی تھا۔ اس لیے اس نے بھی چپ سادھ لی اور اپنی مرضی سے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے بھی بڑے پیار سے عزت کو خود میں سمیٹ لیا اور ایسے ہی سرد رات آہستہ آہستہ بیت گئی اور انہیں پتہ ہی نہیں لگا۔ صبح معمول کے مطابق اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن رات کو جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہوا تھا وہ کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگا۔ خفت کے مارے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا، خان بھی اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ وہ بھی تیزی سے اٹھی اور سر جھٹک کر شرمندگی کو چھپاتی بیڈ سے اتر کر چادر سر پر کرتی سامنے ہی ٹیبل پر پڑے شاپرز میں سے سوٹ نکالتی باتھ روم میں گھس گئی۔ شاور لینے کے بعد اس نے نماز پڑھی اور دعا مانگ کر کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن باہر نکلتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ کسی بھی طرح آج اس کا سامنا سکندر خان سے نہ ہو، لیکن شاید ایسا ہونا ناممکن تھا۔ جیسے ہی وہ راہداری سے گزر کر مین ہال کی طرف مڑی، سامنے ہی وہ آ گیا۔ وہ پہلو بچا کر وہاں سے نکلنے لگی۔ بھاگ کیوں رہی ہیں آپ مجھ سے؟ وہ اسے کنی قطرہ سائڈ سے نکلتا دیکھ کر بولا، اور وہ پھر بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ اس کے لائے گئے گرم کپڑوں میں سے ایک سوٹ پہنے ہوئے تھی جو اس کی گوری رنگت بہت زیادہ پیار لگ رہی تھی، یا شاید اسے محسوس ہوا تھا۔ خود پر اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے اس نے جلدی سے چادر کو درست کیا اور بغیر جواب دیے جانے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے عزت؟ پل بھر میں اس کا موڈ آف ہوا تھا اور پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئی تھیں۔ اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بھاگ نہیں رہی، اپنی اوقات میں واپس آ گئی ہوں، وہ کہہ کر آگے بڑھی۔ کمرے میں آئی، میں نے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، اس نے مٹھیاں بھینج کر اپنے غصے کو کنٹرول کرتے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ اب اسی ششوپن میں مبتلا کھڑی تھی اور واپس کمرے میں جائے یا نہیں جب صبیحہ بیگم کی کاٹدار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تم یہاں بیچ راستے میں کیا کر رہی ہو؟ آج کافی دنوں بعد اس کا سامنا ہوا ان سے۔ وہ انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی اور ان سے چھپتی پھرتی رہتی تھی کیونکہ وہ ان کے غصے سے ڈرتی تھی۔ وہ مجھے چھوٹے خان نے بلایا ہے، ادھر ہی جا رہی ہوں۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے یہی کہا، تو پھر جلدی جاؤ، یہاں کھڑی سوچ کر رہی ہو؟ انہوں نے زہر خندہ لہجے میں کہا اور ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈال کر واپس مڑ گئیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بھی واپس کمرے میں آ گئی۔ سکندر خان وہاں نہیں، شاید باتھ روم میں تھا۔ وہ خاموشی سے کمرہ سیٹ کرنے لگی، تبھی وہ شاور لے کر باتھ سے باہر آیا تھا اور ایک نظر اس پر ڈال کر آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کل آپ کرمو سے ملی تھیں؟ کمبل کو تہ لگاتے اس کے ہاتھ چھٹک کر رہ گئے، لیکن اس کو پیچھے مڑ کر سکندر خان کو دیکھا نہیں۔ جی، اس نے بس جی کہنے پر اکتفا کیا۔ کیوں؟ اس کے لہجے میں ایک دم سے غصہ دڑ آیا تھا اور آنکھیں بھی غصے سے سرخ ہو گئیں، کیونکہ میں اسے ملنا چاہتی تھی۔ وہ بھی پرسکون لہجے میں بولی اور کمبل بیٹھ کے پائنتی پر رکھ کر اس کی طرف رخ کیا۔ آپ چاہتی کیا ہیں عزت؟
وہ تولیہ پھینک کر اس کی طرف پلٹا۔ اپنے بھیا کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتی ہوں اور کچھ نہیں۔ اس کے لہجے میں سکون ہمس تھا اور بہت ٹھہر ٹھہر کر جواب دے رہی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ سب جانتے ہیں وہی اصل قاتل ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، لیکن اندر سے وہ بھی پریشان تھا کیونکہ جس نمبر سے میسج آیا وہ ابھی تک بند تھا۔ اس نے SHO سے بھی ملاقات کی تھی، ان کو بھی اچھے سے چھان بین کرنے کا بولا تھا۔ میرے بھیا قاتل نہیں، یہ بات آپ کو بھی ایک دن ضرور ماننی پڑے گی، اور وہ بھی بھری پنچایت کے سامنے۔ اور چلتی ہوئی اس کے عین مقابل آ کھڑی اور اس کی آنکھوں میں کوئی ڈر و خوف نہیں تھا۔ وہ بھی اس کا یہ پراعتماد انداز دیکھ کر دنگ رہ گیا، لیکن پھر تلخی سے گویا ہوا۔ جاگتی آنکھوں کے خواب جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، بہت خواب ٹوٹ چکے ہیں میرے، لیکن اب بھیا کو بے گناہ ثابت کرنے والا یہ خواب میں کبھی نہیں ٹوٹنے دوں گی، کیونکہ خواب جب ٹوٹتے ہیں تو آنکھوں میں دھیرے دھیرے نہ ختم ہونے والی تھکن اترنے لگتی ہے، اور میں ابھی تھکنا نہیں چاہتی خان۔ وہ پختہ لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہتی وہاں رکی نہیں بلکہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے بھی زیادہ بحث نہیں کی کیونکہ اس نے جلدی جانا تھا، اس لیے تیار ہو کر بیگ اٹھاتا بغیر ناشتے کیے شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، وہ دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ اس کی ابھی عارض لالا سے بات ہوئی تھی، جو سیل اس نے بھجوایا تھا وہ انہوں نے بننے کے لیے بھیج دیا تھا، اور اب وہ اس کے بارے میں آبینے سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن کافی دیر سے اس کا نمبر مصروف جا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف آ گئی اور اندر سے آتی غصے بھری آواز سن کر ایک پل کے لیے تو وہ دروازے میں رک گئی، لیکن دوسرے ہی پل وہ آہستہ سے دروازہ دھکیل کر اندر آ گئی۔ سامنے ہی وہ سیل کان سے لگائے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کسی سے بات کر رہی تھی۔ زرمینے بھی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے غصے سے بولتے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہی اس کے انداز اور اندر آنے کے نوٹس نہیں لیا تھا، وہ بھی چپ چاپ کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جو مرضی کر لو تم قیصر خان، میں کبھی نہیں آؤں گی تم سے ملنے، اور نہ ہی شادی کے لیے ہاں کروں گی، تم جتنی مرضی دھمکیاں دے لو مجھے۔ اس نے غصے سے کہتے فون بند کر کے بیڈ پر پھینکا اور خود بھی سر پکڑ کر روتے ہوئے بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ عزت نے دیکھا اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں، پتہ نہیں وہ کب سے رو رہی تھی اور پتہ نہیں قیصر خان اسے کب سے تنگ کر رہا تھا۔ آبی کیا کہہ رہا تھا قیصر؟ روئیں مت پلیز۔ ذری تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اور وہ بھی اس کے کندھے پر سر رکھ کر دھواں دھار رونے لگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا آبی، ایسے ہمت ہار کر رو مت، بس چند دن اور برداشت کر لو۔ وہ اسے ساتھ لگائے تسلیاں دے رہی جا رہی تھی، لیکن اندر سے خود بھی پریشان تھی کیونکہ رشتے سے انکار کا سن کر قیصر خان کی انا اور خودداری کو کافی ٹھیس پہنچی تھی، جس کی وجہ سے وہ زخمی شیر کی طرح بلبلا اٹھا اور اب آبینے کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ صبح شام ہی اسے کالز اور میسیج کر کے تنگ کر رہا تھا اور اس کے ایک بار ملنا چاہتا تھا، لیکن آبینے اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی، اس لیے اب وہ دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ نہیں ہوتا مجھ سے برداشت، میں تھک چکی ہوں اب۔ زری وہ گھٹیا انسان پیچھے ہی پڑ گیا ہے میرے، نہیں کر سکتی میں اس سے شادی، وہ قاتل ہے میرے بھائی کا۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولتی چلی جا رہی تھی اور زری کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر گئے تھے۔ عزت نے ہمت مجتمع کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ روئی نہیں آپ بھی، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو عزت؟ اس کی آواز سن کر وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی، تبھی زری بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں کب آئی ہو تم؟ اس نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ میں ابھی آئی ہوں آپ کو دیکھنے، وہ گڑبڑا کر بولی، اور صاف لفظوں میں وہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ عارض نے اسے بھیجا تھا دیکھنے۔ مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، وہ ہذیانی انداز میں چلائی، اور ایسے اتنے عرصے میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ میرے کمرے سے۔ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے وہ بدلحاظی سے بولی، اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے نکال کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ تو ہکا بکا سی اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، ساری بات عازر کو بتائی، اور وہ بھی کافی پریشان ہو گیا۔ آبی کو ایسی حالت میں وہ نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ اب وہ بھی اس سے پیار کرنے لگا تھا، اس کی پرواہ کرنے لگا تھا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی ابھی تک۔ دسمبر کی سرد ٹھٹھراتی رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن اتنی سرد رات میں وہ بھی حویلی کی وسیع و عریض لان میں تنہا بیٹھا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی، لیکن کوئی بھی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ تھک کر اس نے لمبا سانس لیا اور سر کرسی کی پشت پر ٹکا دیا، تبھی ٹیبل پر پڑے اس کے سیل کی میسج ٹون بجی۔ اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا اور ویسے ہی انجان بنا لیٹا رہا، لیکن جب 2-3 میسیجز اکٹھے آئے تو اس نے بیزاری سے سیل اٹھا کر دیکھا، اور میسج دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں اور وہ خود بھی جلدی سے سیدھا ہو گیا، کیونکہ میسج اسی رانگ نمبر سے تھے جس سے کچھ دن پہلے بھی میسج آیا، لیکن اس نے نمبر سیو کر لیا۔ اس کی ساری کوفت اور بیزاری پل بھر میں اڑن چھو ہو گئی۔ اس نے جلدی سے میسج کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ سلام سکندر خان،
اتنا تو میں جانتی ہوں کہ آپ کافی کوشش کر رہے ہوں گے میرے نمبر پر کال کر کے میرا پتہ لگانے کی، لیکن آپ کو ابھی تک میرا پتہ نہیں لگ پایا اور لگے گا بھی نہیں۔ خیر چھوڑیں ان باتوں کو، میں خود ہی بتاتی ہوں آپ کو۔ میں ایک لڑکی ہوں اور آپ کی خیر خواہ بھی۔ مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں، میں تو بس آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے گھر والوں کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ ان سے ایسے دور مت ہوں ورنہ وہ لوگ بہت زیادہ اکیلے پڑ جائیں گے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ زید خان سے بہت پیار کرتے تھے، اس کی موت نے بہت اکیلا کر دیا ہے آپ کو، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ آپ کو بھی ہمت کرنی ہوگی کیونکہ آبی اور زری کو بہت ضرورت ہے آپ کی۔ اگر آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو وہ اکیلی پڑ جائیں گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کر لیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہو پلیز اپنی فیملی کے لیے خود کو سنبھال لیں اور دیکھیں انہیں وہ کتنی تکلیف میں ہیں۔ جیسے جیسے وہ میسج پڑھتا جا رہا تھا اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ دماغ بھی کھلتا جا رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی سچ کہہ رہی تھی کیونکہ زید کی جانے کا غم اور ملک کے بعد کی نفرت میں وہ سب بھول ہی گیا تھا۔ یہ جو کوئی بھی تھی اس نے بہت اچھے سے اسے آئینہ دکھایا تھا اور اس نے دوسرا میسج کھولا۔ قیصر خان بہت تنگ کر رہا ہے آپ گینے کو، اس وجہ سے وہ بہت پریشان ہے، اسے سنبھالیں آپ پلیز۔ میسج پڑھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ سب اس کے گھر کی باتیں تھیں جو اسے کسی انجان بندے کے توسط سے پتہ لگ رہی تھیں۔ اسے اپنی لاپرواہی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ تبھی پھر بیل بجی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ کو جب بھی میری مدد کی ضرورت ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اب تو میں نے خود ہی اپنے بارے میں آپ کو سب بتا دیا ہے، اس لیے اب میری انویسٹیگیشن پر وقت ضائع نہ کریں اور ان مسائل کو سلجھانے کی کوشش کریں جو بہت زیادہ الجھ چکے ہیں، اور ہو سکے تو قیصر خان پر بھی اپنی نظر رکھیں، بہت جلد آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ زید خان کے اصل قاتل کا۔ اللہ حافظ۔ میسج پڑھتی اس کی آنکھیں لال انگار ہو گئیں۔ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا قیصر خان، بس ایک بار یہ ثابت ہو جائے کہ زید خان کو تو نے مارا ہے، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ وہ غصے سے زیر لب بڑبڑایا اور پھر بغیر اسے کوئی جواب دیے شال درست کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا، لیکن اب اس کی آنکھیں مکمل طور پر کھل چکی تھیں اور اب قیصر خان کے انجام کی باری تھی۔ شاید